پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ نویت سنت الاعتکاف بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء ننزل علیہم من السماء آیاتا فظلت اعناقهم لها خاضعین وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین فقد كذبوا فسيأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ رب العزت نے سورہ الشعراء میں فرمان جو ہے ہمارے لیے جاری فرمایا اور حکم دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتاریں تو ان کے بڑے بڑے سردار اس نشانی کے آگے جھک رہ جائیں، اور ان کے پاس رحمان عز و جل کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو بے شک انہوں نے جھٹلایا تو ان پر اس کی خبریں آئیں گی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اب یہ آیت مقدسہ ان منکرین کفار کے لیے ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا مذاق بناتے اور دین کو نہ مانتے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے اس کی حکم عدولی کرتے۔ لیکن اس میں یہ واضح فرما دیا گیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں، جیسا کہ کلام پاک کے اندر ایک اور جگہ پہ بھی آیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روئے زمین پر ایک پتا بھی جو ہے میرے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، اس کو بھی جو ہے، اور ہر انسان اور ہر زیرو جو ہے میرے حکم کے بغیر جو ہے سانس نہیں لیتا، ہر ذرے ذرے کو وہ دیکھنے والا ہے۔ اب اگر وہ چاہے، جیسے یہاں پہ فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو ان پر بڑی نشانیاں ظاہر کروں تو سارے مان جائیں اور سارے جھک جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے بس میں، اختیار میں ہے، چاہے تو سب کو مسلمان بنا دے، چاہے تو سب کو کافر کر دے، اس کی مخلوق ہے، چاہے جس کے ساتھ جو سلوک کرے، چاہے تو سب کو جنت میں بھیج دے، چاہے تو سب کو جو ہے دوزخ میں بھیج دے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، سب اختیار کا مالک ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو ہے دو راستے بتا دیے، اچھائی کا اور برائی کا، اور اس کو کسی حد تک اختیار دے دیا کہ اس میں سے جو ہے اختیار کر لے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ انسان کی مرضی کتنی ہے اور اللہ کی رضا جو ہے، اس کے حکم کی جو ہے بجاوری وہ کتنی ہے، انسان اپنی مرضی سے کتنا کچھ کر سکتا ہے، یعنی کہ جو تقدیر کی بات ہوئی، جو مقدر ہے، تقدیر ہے، وہ کتنا ہے، اور انسان کا اس میں اختیار کتنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اب ایک پاؤں اٹھاؤ، اس شخص نے پاؤں اٹھا لیا، اب آپ نے فرمایا اب دوسرا پاؤں بھی اٹھاؤ۔ انہوں نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب دوسرا پاؤں اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا بس یہی اتنا کہ اختیار تیرا ہے کہ پہلا پاؤں تیری مرضی کا ہے، دوسرا پاؤں تو نہیں اٹھا سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو اب دیکھیے کچھ اختیارات انسان کے بس میں ہیں کہ وہ اچھے برے میں سے انتخاب کر۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا موقع دیا انسان کو کہ اس کو بتا دیے دو رستے، ایک برائی کا اور ایک اچھائی کا، تو اس میں سے جو چاہے گا وہ اختیار کر لے۔ اب اگر وہ برائی کی طرف جاتا ہے تو اس کو منسوب قطعی نہ کرے کہ یہ تو جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں جا رہا ہوں، ایسا نہیں۔ وہ شیطان جو ہے لعین، وہ تو اس کو بھٹکا رہا ہے، کیونکہ شیطان کو یہ آزمائش کے لیے چھوڑا گیا ہے اور اس کے پاس وہ طاقتیں قوتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ورگلا سکتا ہے۔ وہ اس طرح کے خیالات اللہ کے بزرگوں کو، اللہ کے اولیاؤں کو اس نے دیے، جیسا کہ حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عبادت میں مشغول تھے کہ وہ لعین آیا اور کہتا ہے کہ بادلوں کی طرح اوپر چھا گیا، کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اور تو جو ہے بس کر، میں راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لعین تو شیطان ہے۔
تو میرا رب نہیں ہو سکتا. تو وہ فوراً بھاگ گیا. پھر آگے کہتا ہے کہ اے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے تیرے علم نے بچا لیا. آپ نے پھر جو اس نے پھر وار کیا تھا، آپ نے پھر جواب دیا کہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب تعالیٰ کی رحمت نے بچایا ہے. تب اس نے یہ کہا کہ یہ جملہ جو ہے دوسرا، کہ علم والی بات کر کے میں نے پتہ نہیں کتنے ولیوں کو بھٹکا دیا کہ انہوں نے کہا کہ جی ایسے ہی ہے. تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رد کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ، وہ اپنا کوئی وار خالی جانے نہیں دیتا. جب اللہ تعالیٰ کتنے نیک اولیاؤں کے سامنے وہ آ جاتا تھا اور ان کو بھڑکانے کی کوشش کرتا، تو کیا ہم تو ہیں ہی گناہ گار. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد کے اندر تشریف فرما تھے کہ اونچی آواز میں تلاوت کر رہے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب ہم یہ سنتے آئے اور پڑھا بھی ہم نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے شیطان بھی بھاگتا تھا، اور وہ جس گلی میں آتے وہ سے نکل جاتا. لیکن آپ کیا ہے، تلاوت کر رہے ہیں اونچی اونچی. اب پوچھا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونچی آواز میں تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ شیطان بھاگ جائے. اچھا، اب یعنی کہ جب جہاں پہ وہ اذان آتی ہے تو اذان سے وہ دور کوسوں جو ہے میلوں کے جو حساب سے وہ بھاگتا ہے. جہاں پہ اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے وہاں سے بھی بھاگ جاتا ہے. جہاں پہ ہم خاموش بیٹھتے ہیں وہاں پہ وہ حملہ آور ہوتا ہے اور فوراً ہمارے دل میں. آزما کے دیکھ لیں، نماز آپ تھوڑی سی اونچی پڑھیں اس طرح سے کہ آپ کو وہ خود سنائی دے اور آپ کے کانوں کو، اور آپ ادھر ادھر نہ بھٹکیں اور وہ ان الفاظوں پہ غور کرتے رہیں. تو پھر آپ کے ذہن میں الٹ پلٹ خیال جو ہیں نہیں آئیں گے، کم آئیں گے، نہیں آئیں گے، اور آپ کی نماز کنٹرول رہے گی. اگر آپ بالکل پڑھیں ہی دل میں، اونچی آواز سے نہ پڑھیں، تو پھر دیکھیے گا کتنے وسوسے آتے ہیں. بار بار دماغ جو ہے وہ بھٹکے گا، ادھر ادھر جائے گا، کبھی کس طرف جائے گا، کبھی کس طرف. تو یہ کیا ہے کہ شیطان جو ہے، جیسے کہ یہاں پہ حدیث پاک آخری بات کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے جب انسان عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ چاروں طرف سے، سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے، حتیٰ کہ یہ اوپر سے بھی حملے کر لیتا ہے. تو ہر طرف سے یہ جو ہے، چاروں طرف سے جو ہے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، یعنی کہ دل میں. اور ایک حدیث یہیں سے منسلک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ پاس آ کے کہتا کہ تو یہ یاد کر. کوئی نہ کوئی گندی بات دل میں ڈال دیتا فوراً کہ یہ واقعہ تو کر کے آیا ہے، یا تو کرنا چاہتا تھا، یا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. یعنی کہ جو آپ سوچنا نہیں چاہتے تھے وہ بھی ذہن میں فوراً اچانک سے بعض دفعہ نماز میں وہ یاد آتا ہے. تو کیا ہے، ساری یہ شیطان کے وسوسے ہیں. تو ایسی باتیں کیا ہیں جو میں کر رہا تھا کہ کچھ انسان کے اختیار، تو ایسی باتیں اگر بری ہو جائے تو اس کو پھر رب تعالیٰ سے منسوب نہ کریں، وہ ہمارے اعمال کی شامت. اب دیکھیے شیطان اس میں زیادہ حملہ آور ہوگا جو دنیا میں زیادہ مشہور رہا ہے اور اس کو مرغوب جانتا ہے، عزیز جانتا ہے، اس پر زیادہ حملہ آور ہوتا ہے. جو دنیا کو ترک کر کے بیٹھا ہے اس پر شیطان اتنا حملہ نہیں کرتا. اس کو پتہ ہے کہ اسی راستے پہ کوشش کرتا ہے مکمل اپنی بھٹکانے کی، لیکن اس کا چونکہ اب وہ ضمیر یا اس کا جو ہے کہہ لیجئے کہ نفس جو ہے اس کے کنٹرول میں ہے، نفس کنٹرول میں ہے. کیونکہ یہ جب نفس بھی کنٹرول میں ہمارے نہ ہو تو پھر یہ شیطان اور یہ مل کے جو ہمیں برباد کرتے ہیں، نقصان دیتے ہیں. اگر نفس کنٹرول میں ہو، ہمارے کھانے پینے پہ کنٹرول ہو، ہماری عبادات پہ کنٹرول ہو کہ ہم اتنا جو وقت ذکر میں گزارتے ہیں تو اندر کی پلیتیاں ناپاکی دور ہوتی ہیں. جیسے ذکر اللہ جو ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے جو ہے ذکر کرنا، یہ اندر کی جو ہے پاکی کا ذریعہ ہے اور ہماری ناپاکی اندر والی دور ہوتی ہے. جب من اندر سے صاف ہوتا ہے تو پھر کیا ہے، عبادت میں بھی ذوق آتا ہے. پھر ہم اپنے مستی میں لگے رہتے ہیں، اور جب جیسے ہمارا خیال بھٹکتا نہیں ہے پھر شیطان بھی اس کا سر کم ہوتا ہے. لیکن ہم پہلے خود اگر بہکے ہوئے ہوں تو شیطان کے تھوڑے سے وار سے جو ہم چلے جاتے ہیں. جیسے رسہ پہلے ٹوٹنے والا ہو نا، آدھا ٹوٹا ہوا ہو، اس کو تھوڑا سا زور لگاؤ تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر رسہ نیا ہو، مضبوط ہو، اس کو توڑنے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے. تو اسی طرح سے اگر انسان اندر سے صاف ہو، اس کا کنٹرول اپنے نفس پہ ہوگا تو شیطان کا وار وہ کرے گا نا تو کافی حد تک وہ کنٹرول کر لے گا. لیکن اگر خود ہی پہلے سے بھٹکا ہوا ہوگا اور نفس کا بھی اس کے اوپر جو ہے اس کا کنٹرول نہیں ہوگا تو پھر شیطان تھوڑا سا حملہ کرے گا تو ہم بہک جاتے ہیں. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ ذکر اللہ کی کثرت، نماز کی کثرت اور عبادات میں جو ہے اپنا ذوق بڑھائیں کہ جتنا ہمارے اختیار میں ہے اور ہم کریں اس کو. اور رہی بات نیکی کی تو یہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے در پہ جھکا لیتا ہے. تو اگر آپ آئے ہیں یہاں پہ، آتے ہیں مسجد میں، نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کی وجہ سے آپ پڑھتے ہیں. تو اس کو آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل جانتے ہوئے اس کو بڑھائیں. 5 وقت میں آیا کریں، 5 نمازیں با جماعت پڑھا کریں. جماعت کے ساتھ پڑھیں گے 27 نمازوں کا ثواب ہے، بغیر جماعت کے پڑھیں گے تو ہمیں 1 نماز کا ثواب ملے گا. اس لیے جو ہے اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو ایسی نشانی ظاہر کروں کہ فوراً جو ہے
کیا ہے، اب دیکھیے قرب قیامت جو ہے، قیامت کے قریب ایک زمین سے جو ہے ایک جانور نکلے گا جو بولتا ہوگا، باتیں کرے گا۔ اب کیا ہے، اب وہاں پہ جو ہے کافی لوگ جو ہے، اب اس میں دیکھیے اکثریت لوگوں کی، اب جب وہ نشانی ظاہر ہوگی تو پھر جو ہے کافی لوگ اس کو مانیں گے اور پھر کہیں گے کہ حقیقت کو مانیں گے، لیکن پھر بھی ایسے ہوں گے جو نہیں مانیں گے۔ اب جب دجال آئے گا تو پھر بھی ایسے بدبخت لوگ ہوں گے جن کے اوپر جو ہے موریں لگ چکی ہوں گی کفر کی، تو وہ اس کا ساتھ دیں گے۔ جو ایمان والے تب بھی نہیں مانیں گے، حتیٰ کہ وہ دجال جو ہے وہ انسان کو جو ہے آری کے ساتھ کاٹ دے گا، کہے گا کہ، اور پھر جو کیا ہے پھر جوڑ دے گا دوبارہ سے، پھر وہ انسان دوبارہ جڑ جائے گا خود ہی، تو کہے گا کہ دیکھو میں مارتا بھی ہوں جلاتا بھی ہوں، تو اب مانو۔ ایمان والے پھر بھی نہیں مانیں گے، پھر کہے گا کہ میں اگر کہو تو میں تمہارے باپ دادا کو جو ہے قبروں سے نکال سکتا ہوں زندہ، تو کئی کہیں گے کہ نکال کے دکھا، پھر وہ جائے گا تو اس کے پاس شیطانی قوتیں ہوں گی، تو وہ وہاں سے ویسے ہی نہ اس طرح کے دادا پردادا جیسی شکلیں والے بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب کئی اس کو مان لیں گے پھر، لیکن جو ایمان والے وہاں بھی نہیں مانیں گے، تو جو نہیں مانیں گے وہ کامل ایمان والے ہوں گے۔ تو اس لیے کہ یہ بھٹکنے والی بات تو یہ راستے میں پڑی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت بہت سے فتنے آنے والے ہیں، فسادات آنے والے ہیں۔ فتنے سے مراد کیا ہے کہ اس طرح کی عجیب باتیں جس کی کوئی تصدیق ہو نہ، اور وہ ایمان کو لے ڈوبنے والی ہوں۔ ایسے کسی نے کہہ دیا کہ جناب وہاں پہ اللہ کا ولی آیا جناب جی، وہ تو ایسے زمین کو بدل دیتا، فلاں کر دیتا، یہ ہم بھاگ پڑتے ہیں، تصدیق کوئی نہیں کی۔ اور کسی نے کہا کہ یہ جو جگہ ہے جناب یہ تو بڑی مقدس ہے جناب، اس میں سے جو ہے اس میں جو سجدہ کرتا ہے یا جس میں کوئی آگے پڑھتا ہے کچھ تو اس کو یہ مل جاتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ درختوں کی لوگ پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا بھی رہا کہ یہ درخت کو جو ہے جھک جاؤ تو آپ کے صاحب کی حاجتیں پوری ہو جائیں گے، لوگ اس پیچھے جا جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں پہ جو ہے ہڑپا کے اندر جو اپنا ہمارے قریب ہے علاقہ، واقعہ کیا ہوا تھا کہ لوگ جو ہے ادھر جاتے کہتے کہ یہ جو ہے پانی پڑا، اس کو جو پیے گا وہ کتوں کا جھوٹا ہوتا تھا، کتوں کو پلاتے تھے، میڈیا پہ چلتی رہی بات، تو وہ ان کو پلاتے تھے، اور وہ جو مریدین یا مطلوب تھے ان کے جو طالب تھے تو پیروں کے، تو وہ کیا ہے جاتے اور وہ جو ہے وہاں سے پانی پیتے، جھوٹا پانی، اور گھروں میں بھی لے آتے۔ کیا کی شفا ہے؟ یہ کیسی جاہلیت ہے ہماری، کہاں پہ ہم کھو گئے ہیں؟ کیا دین ہمارا ہمیں یہی بتاتا ہے؟ تو یہ ایسی باتوں سے ہم نے بچنا ہے، یہ فتنے ہیں، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر پھیلیں گے اور ایمان جاتا رہے گا۔ تو اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو سب کو نیکی پہ لے آؤں، جھکا دوں، چاہوں تو یہ اگر اس کو اختیار دیا انسان کو کہ اختیار ہے جو کرنا ہے کر لے۔ اب ہماری کیوں شکلیں نہیں بگڑتی ہیں، ہمارے ساتھ کیوں نقصان نہیں ہوتا کہ یہ اب قرب قیامت قریب آ گیا، اب آگے ہی بات ہونی جا کے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ یہ بری معاملات بری باتوں سے بچا کریں، بس دین کے ساتھ منسوب رہیں، اور قرآن پڑھتے رہا کریں، گھر میں سنتے رہا کریں، ذکر اللہ کرتے رہا کریں، یہی رستہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور کیا ہے کہ فرقوں میں نہ پڑو۔ اب دیکھیے کہ کوئی رسی کے اوپر سے لٹک رہی ہے، نہیں، یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اس کو ہم نے تھام لینا ہے، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا ہے، اور ہم کامیاب ہیں۔ اگر اس کے بھٹک گئے، اس کو چھوڑ دیا، تو پھر جو ہے ہم خود جو ہے بھٹک جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا